وقت کے ظالم بادشاہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پہ پابندی لگا دی اور سید و سادات پہ ظلم کرتے رہے۔ امام علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرتے رہے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ عرب کی سرزمین پہ آل علی آل فاطمہ کا نام مٹ جائے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات پہ اور بھی ستم بڑھنے لگا اور سادات عرب کو چھوڑ کے مختلف ممالک کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلسل قید خانے میں ڈال دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے مسلسل رکھا گیا۔ آل رسول کے ماننے والوں کی بہت اصرار کے بعد ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کیا۔ امام موسیٰ کاظم جیسے ہی اپنے گھر پہنچے، ابھی صبح کا سورج شام تک پہنچا ہی تھا کہ وقت کے بادشاہوں کے سپاہی پھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ کاظم کو قید کیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور فرمانے لگے، اے وقت کے ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہیوں، میں تمہارے رسول کی اولاد ہوں، اور آج کافی سالوں کے بعد میں اپنے گھر پہنچا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اب جو میں قید کو جاؤں گا تو پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ میری 18 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک رات اپنے گھر میں رہنے دو۔ سپاہیوں نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے اور ہم تمہیں قید کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ حکم نہیں کہ تمہیں مہلت دی جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت اصرار پر ان ظالم سپاہیوں نے چاہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک رات کی مہلت اس شرط پہ دی جائے گی کہ تمہارے محلے میں کوئی تمہارا ضامن پڑھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو دیکھا، سب کے سب نظریں جھکانے لگے، کوئی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ضامن نہ پڑے۔ اتنی دیر میں ایک کافر سامنے آیا اور رو رو کے کہنے لگا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ضامن ہوں، امام موسیٰ کاظم کو ایک رات اپنے گھر میں رہنے دو۔ تو سپاہیوں نے پوچھا کہ تم تو کافر ہو، جب یہ مسلمان ضامن نہیں پڑھ رہے تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کی دیوار اور میری دیوار ایک ساتھ ہے۔ کافی سال گزر گئے، مجھے یہ علم ہی نہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کبھی اس کے گھر سے کسی عورت کی آواز نہیں سنی۔ اس کی شرافت کو سلام ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس کے گھر کی عورتوں کو سلام ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک رات کی مہلت ملی اور صبح پھر سے امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا اور 14 سال مسلسل قید خانے میں رکھا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ قید اتنی شدید تھی کہ نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ امام بیٹھ سکتے تھے۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام موسیٰ کاظم پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا، چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو، اللہ اسے عطا کر دے گا۔ تبھی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ مرجان پتھر لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور ایپ اسٹور میں موجود ہے، ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔